کثیر تعداد میں ماں اور بہنیں آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں نے اپنا عنوان ان کے حوالے کر، بہت سارے علماء کرام سب کو ملا کر بات کیے، میں خاص ان سے بات کرنا چاہتا ہوں پردے میں، آپ بے فکر رہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی لے لے کو میں بنگلور چلے جاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کل تو روٹیاں برشیٹا کے برابر ہی، روٹیاں برشیٹا کے برابر، اس سے اچھالتا آدمی سبحان اللہ یہ بڑی روٹی، پوری روٹی کھائے تو بھی پاؤں پہ بھرتا لیکن خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی بھی آنا رہے بابا، تین چیزیں کہ عورتیں جمع ہو گئے تو ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا نہیں، حتیٰ کہ میرا نمبر آ گیا، میں بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ بات کیا تو اس میں 10 مرتبہ بول رہا تھا آپا خاموش رہے، میں خاموش ہوگا انہوں نہیں ہوئے۔ اچھا کہتا ہوں اللہ کیا تو بھی گن کو عورتوں کو جملے دے کو دنیا میں بھیجتا، اتنے جملے تو بات کر سکتی ہے، تیرا اختیار، یا تو جلدی اکاؤنٹ ختم کر یا نہیں تو بچا کو رکھ بول کر بول کو، اتنے جملے دے کو بھیجتا 5-6 سال میں اکاؤنٹ ختم ہو جاتا، مکی بن کو بیٹھا تھی۔ اور جن کے گھر کی عورتیں آئی ہیں وہ ڈائریکٹ سنیں گی، جن کی نہیں آئی ہیں آپ جا کر ان کو آج کے جلسے کی پوری کارگزاری سناؤ، سنائیں گے؟ کون کون سنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اتنی ہمت ہے آپ کو؟ بانی و محتمی مدرسہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ و خطیب مسجد عمر فاروق بنگلور سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ، نقش ہوتی جاتی ہیں دل پر ان کی گفتگو، گر ہم کرے فکر اصلاح تو مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت والا سے درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اصل میں حمد و ثلاث سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی اصلاح کرنا تھا، لیکن شال پوشی کے ہنگامے میں میں بھول گیا۔ یہ بیچ میں جو خالی جگہ ہے، کچھ نوجوان پیچھے کے کرسیوں کے ساتھ یہ بیچ میں آ جائیں جی، آپ ہی جی ایسے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بیان کرنے والے صاحب کے سامنے خالی جگہ نہ ہو۔ ارے یار یہ بات سمجھ لیں۔ اور اس قسم کی جو ترتیب ہے یہ ان جلسوں میں ہوتی ہے جہاں پر بیان کرنے والے جلسے کے اسٹیج کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں اسٹیج ہوتا ہے ان کا، یا نہیں تو ایسے ہوتا ہے تو ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے اگر بیچ میں ہو تو پھر ان کے بیچ میں خالی جگہ نہ ہو۔ عمل کریں گے آئندہ؟ اور ایک دوسری بات ذہن میں آ رہی ہے، کہہ دیتا ہوں۔ جلسوں میں جانے کے بعد آنے والے علماء کرام کو اور مہمانان خصوصی کو شال اڑاتے ہیں، اچھی بات ہے، اعزاز اسلام میں ہے، لیکن ایسی شالیں نہ اڑائیں۔ یہ یوز اینڈ تھرو ہے۔ اس سے پیسہ اسراف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میری بات کی تائید اسٹیج میں بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام کریں گے کہ پھر اس کے بعد اسے چھوئیں گے تک نہیں، سفید رومال اڑائیے، یعنی تو لال رومال اڑائیے، اور بھی شان بڑھ جائے گی کہ اوڑھنے والا عربی نظر آئے گا۔ تحفے میں دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اصول یہی ہے کہ تحفے میں لینے والا آدمی اسے اس وقت نہیں، اس کے بعد بھی استعمال کرے۔ میرے پاس تو اتنے شالہ یہ پڑے ہیں، رمضان کے بعد دکان کھولنے کا ارادہ ہے۔ بہرحال علماء اسلامی کریں گے تو کون پر کرے گا؟ ابھی مولانا افضل حسین صاحب مختصر سے خطاب میں جن باتوں کا اظہار کیا، ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر کا متن رہا ہے۔ دنیا کی تمام قوم میں جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سب اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں، لیکن مدرسوں سے نکلنے والے جو بچے اور علماء ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے کہ بڑے ادب اور احتیاط اور پیار اور محبت کے ساتھ بر وقت اگر اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ اصلاح قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دو باتیں مجھے حمد و ثلاث سے پہلے کرنا تھا، لیکن بعد میں آ گئی باتیں تو عرض کر دیا۔ آئندہ آپ حضرات بھی اگر گھر میں آپ کے کونتبی آئے تو اپنے اعزاز کرنا چاہے تو ان کو قیمت کم ہی کیوں نہ ہو وہ چیز تحفے میں دے جو وہ استعمال کرے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں مجھے کب بلانے والے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بچوں کے متعلق ایک دو شعر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میرے ذہن میں جو عنوان ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ لمبا بیان نہیں ہوگا، 4:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے، 4:15 بجے تک ختم کر ڈالتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، نکو بابا ایک ہی سٹ بس، اچھا ہے، مائک بہت اچھا ہے، تو نہ بنگلور بلال کو جانے کا ارادہ ہے۔
بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لگو, سبحان اللہ پڑھ لگو, بیٹھو. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے, وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. ہلو بول رہی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھانے کا اعلان ہوا ہے, اطمینان سے سبحان اللہ بولو. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے, سبحان اللہ. وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. سبحان اللہ. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب, خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے, خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. اللہ ہم تمام کو, ہمارے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کثیر تعداد میں ماں اور بہنیں آئی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آج میرے اپنا عنوان ان کے حوالے کروں. بہت سارے علماء کرام سب کو ملا کر بات کیے, میں خاص ان سے بات کرنا چاہتا ہوں پردے میں. آپ بے فکر رہیں, اگر وہ ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی لے لے کو میں بنگلور چلے جاتا ہوں. اب آئے تو ان کو فائدہ ہونا کہ نہیں ہونا. باتیں آپ کے لیے بھی ہیں لیکن خاص طور پر ان کے لیے ہیں. پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ ایک 10-15 منٹ بات سن. بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے, بچوں کی پرورش کی ذمہ داری مردوں کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تی بھی آلہ رہے بابا. 3 چیزیں, ایک پرورش, دوسرا تعلیم, تیسرا تربیت. تقسیم کرنا. پرورش کی ذمہ داری مرد کی ہے کیونکہ وہ باہر نکلنا پڑے گا, کمانا پڑے گا, گھر کے ضروریات کا انتظام کرنا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں زیادہ ذمہ داری پرورش کی باپ کی ہوتی ہے. ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرے. میری آپا, اللہ نے مدرسہ زمین کی عمارت کو بعد میں بنایا, اللہ نے مدرسہ تیرے پیٹ کو پہلے بنایا. بے شک. اللہ تعالی مدرسہ زمین کی عمارت کو بعد میں بنایا, تیرے گود کو مدرسہ پہلے بنایا. زمین کی عمارتیں مدرسے کا خطاب بعد میں حاصل کرتے ہیں. تیرے گھر کا ماحول اللہ نے مدرسہ بنایا. جتنے اولیاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی گزریں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. انبیاء نہیں, حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں, صحابہ بھی نہیں, کیونکہ آقا کے زمانے میں آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر جو انتقال کر گئے وہی صحابی ہیں. تابعین بھی نہیں, صحابہ کو جو دیکھ کر ایمان کی حالت میں مرے وہ تابعین ہیں.
تبع تابعین بھی نہیں، کیونکہ تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر جو انتقال ہوئے وہ تبع تابعین ہیں۔ میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں، جتنے اولیاء الحمدللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گزرے ہیں اور اب بھی جو گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو گزرنے والے ہیں، ان تمام اولیاء کا پہلا مدرسہ ان کی ماؤں کا پیٹ رہا ہے، کیونکہ بچہ اللہ کسی فیکٹری میں بناتے نہیں، میری آپا میری بہن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بچے کو بناتے ہیں تیرے پیٹ میں۔ اتنی بڑی زمین میں اللہ کو جگہ نہیں تھی، اور زمین تو بہت چھوٹی ہے، ہمارے لیے بڑی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین بہت چھوٹی ہے۔ ابھی قریب کا ایک ریسرچ آیا کہ سورج کے مقابلے میں زمین کتنی ہے معلوم؟ ایک بڑی روٹی، چھوٹی روٹی نہیں، بڑی روٹی ہے، لنگسور میں روٹی ہے، بڑی ہے، ماشاءاللہ۔ آج کل تو روٹیاں برشیٹاں کے برابر ہی، کیا مفتی صاحب؟ روٹیاں برشیٹاں کے برابر، حصہ اچھالتا آدمی، سبحان اللہ، یہ بڑی روٹی، پوری روٹی کھائے تو بھی پاؤں پیٹ بھرتا لیکن ہے روٹی بڑی، حقیقت الگ دکھاوا الگ، بڑی یہ روٹی۔ سائنسدان کہتا ہے ایک بڑی روٹی، آپ اپنے ذہن میں وہ بڑی روٹی کا سائز لے کر آ جائیں، آپا بہن میری مائیں میری بہنیں میری بچیاں توجہ کے ساتھ تنہا بیٹھی ہوں سمجھ کر سن، کیونکہ عورتیں جمع ہوگے تو ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا نہیں، کیا کہ دور ہے بول کر آواز نہیں آ رہا ہے۔ سو ایک جلسے کو گیا میں، بالکل اسٹیج کے پیچھے عورتوں کا انتظام کر ڈالے، ہماری پیٹھ ان کا چہرہ، ناظم جلسہ بولنے کرتے ماں اور بہنوں سے خاموشی کی گزارش کی جاتی ہے، نہیں، علماء آئے ماں اور بہنوں سے 10 منٹ خاموشی کی گزارش ہے، نہیں، حتیٰ کہ میرا نمبر آ گیا، میں بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ بات کیا تو اس میں 10 مرتبہ بول رہا تھا آپا خاموش رہے، میں خاموش ہوگا انہوں نہیں ہوئے۔ میں خاموش ہوگا، اللہ مفتی صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کیا تو بھی گن کو عورتوں کو جملے دے کو دنیا میں بھیجتا، اتنے جملے تو بات کر سکتی ہے، تیرا اختیار، یا تو جلدی اکاؤنٹ ختم کر یا نہیں تو بچا کو رکھ بول کر بول کو، اتنے جملے دے کو بھیجتا، 5-6 سال میں اکاؤنٹ ختم ہو جاتا، مکی بن کو بیٹھ جاتی۔ حال ہے نا حضرت عیسیٰ؟ اکیلے بیٹھی ہوں سمجھ کر سن، میں کان پکڑ کر ہنستے ہنساتے ماحول کا درد پیش کر رہا ہوں۔ آج مدرسے خالی ہے، سبب تو ہے آپا، آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، سبب تو ہے آپا، آج قوم کے نوجوانوں کے سروں میں ٹوپیاں نہیں ہیں، سبب تو ہے آپا، آج نوجوانوں کے چہروں میں داڑیاں نہیں ہیں، سبب تو ہے آپا، آج میرے نوجوان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، سبب تو ہے میری آپا، آج میرے نوجوان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سبب تو ہے آپا، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، سبب تو ہے آپا، سورہ اخلاص صحیح پڑھنا نہیں آتا، سبب تو ہے آپا،
تیرے لال کو رکوع کی تسبیح نہیں آتی، علماء کو خدا بعد میں پوچھیں گے، تجھے پہلے پوچھیں گے۔ سجدے کی تسبیح اگر تیرے لال کو نہیں آتی، علماء کو بعد میں پوچھیں گے، تجھے پہلے پوچھیں گے۔ کیا تجھے معلوم ہے تیرے لال کو 2 رکعات میں اتحیات پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے تیرا لال 12 ربیع الاول کو باہر رسالت لگاتا ہے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے؟ حضرت مولانا افضل حسین صاحب دامت برکاتہم نے سچ فرمایا، مدرسوں میں حلال اور حرام کا امتیاز بتایا جاتا ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر میں کہوں، مدرسوں سے پہلے یہ سبق تمہارے گھر والوں کو تمہارے سے ملنا تھا۔ تم ذمہ دار ہو۔ اب ایک سوال کر سکتے، کیا حضرت مدرسے کے جلسے میں تم لگا بلا دل کو، تم لگا ہمارے اوپر بمباری کر رہی نا؟ ہے سو حقیقت، تو ذمہ دار ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ایک علمی نکتہ بیان کرتا ہوں، آپ بھی سنو، اور جن کے گھر کی عورتیں آئی ہیں وہ ڈائریکٹ سنیں گی، جن کی نہیں آئی ہیں آپ جا کر ان کو آج کے جلسے کی پوری کارگزاری سناؤ۔ سنائیں گے؟ کون کون سنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اتنی ہمت ہے آپ کو؟ میں ذرا بیچ میں مذاق کر لیتا ہوں بابا، اچھا اس کے سامنے علماء کا بیان رکھنا بولے تو 2 دل 2 جگر ہونا، اس سے بولی سو زیادہ مولوی صاحبہ کے ساتھ رہنے کو بولتی انہیں، بولتی حضرت آج گیا تھا جی جلسے کو مولانا افضل حسین صاحب دامت برکاتہم، مولانا مفتی یونس صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام زبردست باتیں بیان کرے جی کو بول کو انہیں کیا کی اپنے انداز سے گھر کو سنانا چاہے تو پہلے ایک انداز اس سے نکلتا، وہ میں سکیامی، وہ تم نہ آتا کہ نہیں آتا کی یہ انداز سکھنے گھر سے کئی مہینے لگے منجے۔ اس کے بعد چھوڑو جی، سن لیا نہیں تمہیں، پہلے تمہیں عمل کرو۔ انہیں سنا رہا ہے کسے؟ تو عمل کر، تو بھی عمل کر، انہیں بھی عمل کرتا ہے۔ ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے اولیاء بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے غوث بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے افتاب بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے ابدال بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے اللہ کے پیارے بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچے رسول اللہ کے دلارے بنتے ہیں، ماں باپ عمل کرتے ہیں تو بچوں میں دین آتا ہے، بچوں میں ایمان آتا ہے، بچوں میں یقین آتا ہے، بچوں میں اعمال آتا ہے۔ میں بڑے ہی جرأت کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، کان کھول کر سن لو، اگر ہماری اولاد آج راستے سے بھٹکی ہے، ذمہ دار امریکہ نہیں ہے۔ ہماری اولاد اگر راستے سے بھٹکی ہے، ذمہ دار اسرائیل نہیں ہے۔ ہماری اولاد اگر راستے سے آج بھٹکی ہے تو جاپان و چائنا ذمہ دار نہیں ہے، اور اس وقت کے دنیا کے حالات ذمہ دار نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو، کس دور میں دشمن نہیں تھا؟ کس دور میں یہودی نہیں تھے؟ کس دور میں نصارہ نہیں تھے؟ کس دور میں امریکہ نہیں تھا؟ کس دور میں جاپان نہیں تھا؟ فحاشی و عیاشی کا ماحول کس دور میں نہیں تھا؟ شراب کس دور میں نہیں تھا؟ جوا کس دور میں نہیں تھا؟ چوری کس دور میں نہیں تھی؟ بے حیائی کس دور میں نہیں تھی؟ عروانیت کس دور میں نہیں تھی؟ ہر دور میں اس قسم کے فتنے تھے، لیکن ایسے ماحول میں
جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کر کے اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے دعائیں کرتے ہوئے محنتیں کی، ہر فتنوں کے دور میں ایسے ماں باپ کے بچے غوث بن کر باہر نکلے، خطب بن کر باہر نکلے، ابدال بن کر باہر نکلے، اللہ کے نیک بن کر باہر نکلے، قوم و ملت کو سنبھالنے والے بن کر باہر نکلے۔ اٹھاؤ تاریخ، پڑھو کتابیں، معلوم کرو حضرات علماء کرام سے، ہر دور میں فتنے تھے لیکن ماں باپ کے عمل نے اللہ کے فضل سے بچوں کو تاریخ بنا دیا۔ عورتوں کو بول رہا ہوں، بولے تو تمہیں باہر نہیں ہوئے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے، سیدھا ہاتھ بچوں کے لیے اگر ماں ہے، بایاں ہاتھ تمہیں ہے، پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسری ذمہ داریوں سے ہٹ گئے۔ لمبا ہوتا جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر باہر کا حساب لے کر میں بیٹھا ہوں، آگے مجھے جانا ہے، کبھی یہ علماء کرام تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ بھی تو ذرا سوچو کہ تمہارے بچوں کو تم نے کس لائن کا کھانا کھلایا ہے۔ حرام کھلا کر تقوی کی امید رکھتے ہو؟ بچوں کو حرام کھلایا، اس کے اندر تم تہجد کا انتظار کرتے ہو؟ بچوں کو حرام کھلایا، اس کے اندر تم فرما برداری کی امید رکھتے ہو؟ دماغ ہے کہ خراب ہوا؟ حرام لقموں کا اثر بھی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس عنوان پر کبھی علماء تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے تو پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو تم نے بھی سوچو ذرا، تم نے تمہارے لال کو کھلایا کس لائن کا پیسہ؟ سود کا پیسہ کھلایا، چوری کا پیسہ کھلایا، جھوٹ کا پیسہ کھلایا، قرض لے کر پیسہ کھلایا، نہ دینے کی امید پر کھلایا، ظلم کا پیسہ کھلایا، ڈنڈی مار کر کھلایا، اور ایسا کھانے والا بچہ کہاں لائق بنے گا؟ نالائق کے علاوہ اور کیا بنے گا؟ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے خود ذرا سوچ کے کھلائی تھی کمائی کیسے۔ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ بولنے کا شعر نہیں رہے بابا، ارے بولو، بے شک بولو، یہ سبحان اللہ بولنے کا شعر ہے۔ ہاں پڑھیا ذرا ترنم سے اچھا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن شعر کے الفاظ پر غور کرو۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسے، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے خود ذرا سوچ کے کھلائی تھی کمائی کیسے۔ حرام کھانے سے بندہ اعمال سے دور ہو جاتا ہے، چاہے بڑا ہو کہ جوان ہو کہ بچہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو۔ حرام لقمہ نمازوں کے قریب جانے نہیں دیتا، حرام لقمہ قرآن کے قریب جانے نہیں دیتا، حرام لقمہ جائز کے جامنے جانے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قاسم العلم والقیرات حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، بانی دارالعلوم دیوبند کی سیرت اٹھا کر پڑھو۔ ایک جگہ حضرت دعوت کو گئے، دسترخوان میں بیٹھے، لقمہ بھی توڑ کر روٹی کا شوربے میں ڈبا بھی لیا اور منہ کے قریب بھی لے کر چلے گئے، منہ میں رکھ بھی لیا۔ بعد میں الہام ہوا کہ قاسم، یہ لقمہ
तेरी जिंदगी के लायक नहीं। शक पैदा हो गया, बहाना मतली का, खैक का, पेट के दर्द का बहाना बनाकर मुंह से वो लुकमा निकाल कर दस्तरखान में डालकर वापिस पलट कर आए। हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोतवी फरमाते हैं, सिर्फ वो मुश्तबा लुकमा मुंह में रखने की वजह से 40 दिन तक मुझे तहज्जुद पर मेहनत करना पड़ा। बगैर मेहनत के तहज्जुदें जिन्हें नसीब होती थी, शक वाला लुकमा मुंह में रखने की वजह से 40 दिन तहज्जुद पर मेहनत करना पड़ा। आज सूद का खिला रहे बच्चों को, हराम खिला रहे, पिरा पट्टियां हड़प कर बच्चों की पिरा पट्टियां बना रहे हैं। ये खुदा का बंदा बनेगा कि शैतान का आशिक? मैं ये बातें मुख्तसर इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी अगर परवरिश है, बच्चे को रोटी और चाय खिलाओ हलाल का, सादा चावल, पतली दाल, बड़े का कीमत खिलाओ। बड़े का तो समझ रही, आजकल एक कोड वर्ड चल रहा है, बड़ा छोटा। शादी होती लेकिन शुरू में नहीं होती। शादी में लड़के वाले लड़की वाले मिल को शादी का निजाम बनाना चाहते हैं, तो लड़के का बावा लड़की के बावा को एक जुमला बोलता, मैं सुनको मेरे काना भर गए ही, क्या बिन को हाजी साहब, हमारा खानदान जरा बड़ा, सर्कल जरा बड़ी, दावत एक अच्छी कर डालो, तुम्हारी बेटी को देना नहीं देना वो तुम्हारी मोहब्बत। हंसे तो डाउट हो रहा है, ऐसे लोग यहां भी, तुम्हारी बेटी को देना, हमें तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच में नहीं आते। कौन आओ बोलिया तुम ना, दावत एक अच्छी कर डाल। अच्छी का तो क्या, चांद काट को तारे तोड़ को रखना क्या? नहीं 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 नहीं, फिर क्या, छोटे का गोश्त डाला लो। बकरे का नहीं बोलता उन्हें, क्या बोलता? छोटे का तो क्या, कुत्ते का, उन्हें भी छोटा चाहिए। छोटा भी हलाल, बड़ा भी हलाल। सादा खिलाओ अपनी औलाद को, घर वालों को, बीवी को। मैं जुमे में कहा, एक मर्तबा 2-4 साथियां आकर कहने लगे कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मुझे आपकी तकरीर से पता चला कि मेरी बीवी की नफरमानी मेरी कमाई का नतीजा है। मैंने तौबा तिल्ला कर लिया। बीवी से कहा कि तेरी वजह से मुझे इस रास्ते पर कमाना पड़ रहा है, मैं ये कमाना तरीका छोड़ता हूँ, इसके बाद सीधा रास्ता इख्तियार करता हूँ, कमी पेशी को तू बर्दाश्त कर ले। बीवी से बातचीत हुई, सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह का फजल के आज मेरी बीवी खुदा की कसम मुझे वो मोहब्बत करती है जिसकी मोहब्बत के बारे में मैं सोचा तक नहीं। हलाल लुक़मे घरों के माहौल को बना देते हैं, हलाल लुक़मे बच्चों का मुक़द्दर बना देते हैं, हलाल लुक़मे बच्चों का फ्यूचर बना देते हैं, हलाल लुक़मे अल्लाह के बना देते हैं, हलाल लुक़मे प्यारे आका के बना देते हैं, हलाल लुक़मे दीन बना देते हैं। मैं कहना चाहूं तो कहता रहूंगा, लेकिन मेरी माए और बहनें, परवरिश की जिम्मेदारी मर्दों के पास है तो तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तुमने बच्चों को खिलाया तो जरूर है, बच्चों को पिलाया तो जरूर है, बच्चों को पहनाया तो जरूर है, लेकिन तालीम से मुख्तसर सही आरास्ता नहीं किया, तरबियत से आरास्ता नहीं किया। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह ने तुम्हारे पेट को मदरसा बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे गोद को मदरसा बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे माहौल को मदरसा बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे घर को मदरसा बनाया। ये मदारी से बच्चा फारिग होकर जब यहाँ आता है, मौलाना अफजल हुसैन साहब के फरमान के मुताबिक बच्चा मुफस्सिर कुरान बनता है, बच्चा शेखुल हदीस बनता है, बच्चा मुफ्ती आजम
بنتا ہے, بچہ فقیہ الامت بنتا ہے, بچہ حکیم الاسلام بنتا ہے, بچہ حکیم الامت بنتا ہے, حافظ قرآن بنتا ہے. پہلے تیرا بچہ تعلیم کے سفر میں تیرے پیٹ سے فارغ ہو جائے, تیرے گود سے فارغ ہو جائے, تیرے ماحول سے فارغ ہو جائے, تیرے گھر سے فارغ ہو جائے. مجھے معاف کر میری آپا کہ تیرے پیٹ سے بچے آج فارغ نہیں ہو رہے ہیں, تیرے گود سے بچے فارغ نہیں ہو رہے ہیں, تیرے ماحول سے بچے فارغ نہیں ہو رہے ہیں, تیرے گھر سے بچے فارغ نہیں ہو رہے. ایک سوال تو کر سکتی ہے, سوال کی بات میرے ذہن میں موجود ہے, میں اپنے عنوان کو چھوڑتا نہیں, اللہ کا فضل ہے. ایک سوال تو کر سکتی ہے کہ حضرت یہ ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں ہے؟ خون ان کا ہے, بچہ ان کا ہے, خاندان ان کا ہے, چراغ ان کا ہے, خاندان کا بیڈ لائٹ وہ ان کا ہے, لیکن ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں آتی ہے؟ ایک علمی نقطہ علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ادھوری سے ہی ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنو. میرے آقا آخری نبی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے, ہمارا ایمان انبیاء پر بھی ہے, ہمارا ایمان رسول پر بھی ہے, ہمارا ایمان ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. صرف آقا کو نبی نہیں مانتے, خاتم النبیین مانتے ہیں. آقا کو رسول نہیں مانتے, خاتم المرسلین مانتے ہیں. ہمارے آقا مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے. آقا پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہیں, پیدا ہونے کے بعد بھی نبی ہیں, دنیا بننے سے پہلے بھی نبی ہیں, دنیا بننے کے بعد بھی نبی ہیں. لیکن مکے میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا کو اندرونی طور پر حکم دیا تھا 40 سال تک آپ اپنے نبوت کا اظہار نہیں کریں گے, رسالت کا اظہار نہیں کریں گے. نہ آپ مکے والوں کو نبوت دکھائیں گے, نہ مکے والوں کو رسالت دکھائیں گے. آپ 40 سال تک مکے والوں کو اخلاق دکھائیں گے, مکے والوں کو حیا دکھائیں گے, مکے والوں کو ادب دکھائیں گے, سلیقہ دکھائیں گے. دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن بھی گزر گیا آقا کا, جوانی گزر گئی آقا کی, آقا کا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ, آقا کو اولاد بھی ہونے لگے. آقا آخری 40 سال سے قریب کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے غار حرا کو جاتے تھے, جبل نور کو جاتے تھے. معلوم ہے آپ کو مکے کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ نور. عربی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں. تو اب نور کو جبل کو جمع کریں گے تو جبل النور ہوتا ہے. عمرے کو جانے والے جا کر آئے ہوں گے, حج کو جانے والے جا کر آئے ہوں گے. جو نہیں گئے آج مقدس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کا دیدار اور زیارت عطا فرمائے. آقا اس پہاڑ میں بیٹھتے جا کر, اوپر 2500 کا پہاڑ, 2500 فٹ کا پہاڑ ہے, وہاں جا کر بیٹھ کر آقا ایک سوراخ سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ نے سنا ہوگا آقا دیکھتے تھے. دیکھتے دیکھتے ایک وقت وہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اجازت مرحمت فرمائی کہ اے پیغمبر اب آپ جاؤ, جا کر اپنے نبوت کا اعلان کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جاؤ, جا کر اپنے نبوت کا اعلان کرو, رسالت کا اعلان کرو, ختم نبوت کا اعلان کرو, ختم رسالت کا اعلان کرو. کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پیارے آقا پوچھتے ہیں اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ اب اجازت مرحمت فرما دیے, یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے. اب میں سیدھے مکے کو جاؤں گا, فاران کی چوٹی کو جاؤں گا, مکے کے بازار کو جاؤں گا, مکے کے لوگوں سے ملاقات کروں گا, جا کر کہوں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اللہ نے فرمایا اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے ہم اپنا کلام تمہیں دیتے ہیں, آپ کے رسالت کے ثبوت کے لیے ہم اپنا کلام تم کو دیتے ہیں. پیارے آقا کی نبوت کی مضبوط دلیل قرآن پاک ہے, پیارے آقا کی رسالت کی مضبوط دلیل قرآن پاک ہے. اللہ کے نبی جن پر غار حرا میں سب سے پہلے قرآن پاک کے 30
22वें पारे के सूरत अल-अलक के 5 आयात नाजिल हुए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप में से अक्सर को याद होंगी ये पूरी सूरत, ये आयात, ये आयतें लेकर प्यारे आका पॉइंट सुनो, अब सुनो मेरी माएं और बहनें सुनो, ये आयात लेकर नबवी चेहरा लेकर रिसालत से आरास्ता चेहरा लेकर आका पहाड़ से उतरकर हरम को नहीं गए, पहाड़ से उतरकर मक्के के बाजार को नहीं गए, पहाड़ से उतरकर अबू जहल का दरवाजा नहीं खटखटाया, अबू लहब का दरवाजा नहीं खटखटाया, उमर इब्न अल-खत्ताब का दरवाजा नहीं खटखटाया, अबू सुफियान का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की दलील आयात कुरान मतलब इल्म लेकर आका सीधे घर को आए। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी गहरी बात है। समझ गए मेरी माए मदरसे आबाद हो जाएंगे, समझ गए दारुल उलूम आबाद हो जाएंगे, समझ गए हर घर के अंदर बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, समझ गए बच्चा हर घर के अंदर बच्चा आलिम दीन हो जाएगा। जरा बात को यहाँ रोक कर एक बात अर्ज करता हूँ कि हर आदमी ये बोलता है हजरत मौली साहबा हाफिज साहबा बन गए तो क्या होता हजरत, क्या होता। अल्लाह अकबर, जितने सुकून से अल्लाह मौली साहबा को रखता है, देखो कैसे वलीमे के नौशों माशाअल्लाह। तनख्वाह कमित वो कई को मालूम तनख्वाह कम ईडी नहीं आना कको तनख्वाह कम बरकत ज्यादा। सुभान अल्लाह। तनख्वाह कमित 12,000 15,000, हाँ लिंगसूर में देते होंगे 50,000। अल्लाह अकबर बोल रहे थे। समझ गया समझ गया समझ गया। मौली साहबा को देना कतो हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे खाली पेट में दर्द नहीं पूरे आंग में दर्द। मौली साहबा को देते वक्त तो फतवे बहुत आ जाते, फतवे बहुत। हजरत मैं ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ हजरत। अब रे बाबा मोहल्ले की मस्जिद न रे बाबा नहीं हजरत इन्हों तरावी पढ़ा को पैसे लेती हैं घुग्गू उन्हों तरावी पढ़ा को ले रही नहीं उन्हों पढ़ाए बोल को मस्जिद वाले दे रही। दोनों में फर्क है। लेने का फतवा अलग, देने का फतवा अलग। फतवा क्या घर का गोश्त का फाल ले, फतवा क्या कहते हैं मुफ्ती साहब को पूछो, अल्फाज बदल जाते हैं तो मसला बदल जाता है। क्या मुफ्ती साहब? हाँ माना कि तेरा तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता कुरान पढ़ा कर पैसे लेना, लेकिन ये फतवा कहाँ है कुरान पढ़ने वाले को पैसे देना भी जायज नहीं है। कहाँ है कहाँ है? 50 से ज्यादा उलमा के बीच में बात कर पढ़ने पढ़ाने के माहौल में आज भी हूँ। लेने पर तकवे का सवाल और फतवे का सवाल आता है, देने पर कहाँ आता है? देने पर कहाँ आता है? फुकाहा ने साफ लिखा है ब्याचलर लड़का लड़की का निकाह पढ़ाए तो काजी साहब 1 दीनार निकाह पढ़ाने की फीस लेना। ब्याचलर को काजी साहब 1 दीनार का वजन क्या है? 3.5 ग्राम। अब 1 ग्राम की कीमत क्या है? 14,000। अल्लाह करे कि मुझे काजी बनाए। अब तक डीएम बना मुझे दुआ करता था, सुनने का रेट बढ़ते ही काजी बना दे दिया। कहा जा रही 1 ग्राम 15,000 रुपए 916 हॉलमार्क। सुनने की एक किस्म नहीं, वो ओरिजिनल सुनना, वो दीनार।
اب سننے کو بھی کیا کر ڈالے، مسلکہ میں بدل ڈالے. سننے کا ایک مسلک ہے 916 اور سونے کا ایک مسلک ہے 22. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک مسلک ہے 916 ٹچ مارک اور ایک مسلک ہے 75 ٹچ مارک. لیکن اصل جو سونا ہے 916 ہی تو ہے. اب 3.5 گرام کی قیمت کتنی ہوئی؟ ایک 15 15 2 15 30 3 15 40 پر 5. اب ایک آدھے کا 7.5 40 پر 5 بھی 7.5 جمع کرے تو کتنا ہوا؟ 50 پر 2500 روپے. یہ ایک نکاح پڑھانے کی فیس فقہا نے طے کی ہے. ہمیں یہ فیس طے کرے تو نوشو بولتا آئندہ سال نکاح کر دو بول کو. فتوے دے دے تو نکاح پڑھا کو بھی پیسے لیتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تقوی کہاں استعمال کرتے ہیں؟ لینے اور دینے پر مسئلہ. تنخواہ کمی، برکت زیادہ، یہ ہمیں جانتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے ابا ایک تقریر میں ارشاد فرمائے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ مولوی صاحبہ کو بیویاں بھی وہ سوچ کی دیتے. سبحان اللہ. قوم کے بیویاں میں بھی ہمارے بیویاں، ہمارے کہتا میں سب کے ملا کو بول رہا ہوں بابا میرے سمجھ آنوں کو. قوم کے بیویاں میں بھی، مولوی صاحبہ کے بیویاں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں. الحمدللہ. شوہر کی آمدنی پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والی بہنوں کو اگر دیکھنا ہے، علماء کے گھر کی بچیوں کو دیکھو. جی میں گئی تھی جی، آپا کے پاس اتنا بڑا ہار تھا جی، تو میں دلاؤ جی. آج تک کوئی مولانا کی بیوی نہیں ہوئی. گھروں سے سوال کا نہ آنا بھی پیسوں کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لمبی ہو جا رہی ہے بات. سمجھ میں آئی بات؟ سماچار ہوئے سکا دکھ رہا ہے. کہاں کروں حضرت، اس پر ہی بات وقت ہو رہا ہے. رمضان کے بارے میں بھی بولنا کرتے. الحمدللہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم فرما رہے ہیں وہ ایک مستقردی اشتہار ہے. وہ کیا کروں بولو، وقت کا مسئلہ ہے. میں تو فجر کو آ گیا تھا اور علماء بھی تیار تھے. آپ وقت پر آ کر جلسہ وقت پر اگر شروع ہو جاتا، سب کو 1-1 گھنٹہ مل جاتا تو ہمیں اور عنوانات کو جمع کر کے چل جاتے. بہرحال حضرت کا حکم ہمارے علمی رشتے سے بڑے بھائی لگتے ہیں تو ان کے حکم کو تو میں ٹال نہیں سکتا. رمضان المبارک آ رہا ہے تو آپ رمضان کا پورا حق ادا کرو. ایسا رمضان گزارو کہ رمضان ہماری ان زندگی کے انقلاب کا سبب بن جائے. انشاءاللہ چاشمبے کو چاند دکھنے والا ہے، گارنٹی نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ نہیں نا لندن سے آگا نا امریکہ، وہ سب چھوڑو بھائی. لندن سے آیا کہ امریکہ سے آیا، نبی کے زمانے میں چاند دکھنے کی خبر آسمان سے نہیں آتی تھی. نبی کے زمانے میں جو صاحب المعجزات ہیں ان کے زمانے میں چاند کی خبر آسمان سے نہیں آتی تھی. اب سائنس ہے کہہ رہی ہے اپنی جگہ پر، اہتمام تو ہمیں کرنا کی نہیں کرنا، دیکھنے کا کرنا کی نہیں کرنا. اور آپ کے علاقے میں چاند دیکھنے کا ماحول بہت اچھا ہے. کھلے کھلے میدانہ، بڑے بڑے گھرا، اوپر چڑھو، مغرب کی نماز پڑھ لیو چاشمے کے دن، اس کے بعد چاند دکھتا کیا بول کر دیکھو. مذاق تک نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ چاند کے دیکھتے وقت مذاق کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. دیکھ رہے دیکھ رہے چاند کو بولتا ہوں. اس کے بعد انہیں دیکھتے سنتے ہی واٹس اپ کر ڈالتا دیکھ گا کو بولتا. اس کے بعد انہیں بولتا میں مذاق کرے ایسے. یہ سب نہیں کرنا چاند کے، کیونکہ چاند کا نظر آنا کئی احکامات کے ساتھ جڑتا ہے. اس لیے چاند دیکھنے میں مذاق نہیں کرنا. باقاعدہ چڑھو اوپر. اگر آپ کے گھر سے دکھتا تو دیکھو، نہیں دکھتا بولے تو الگ بات ہے.
इत्मीनान के साथ इंतजार करो चांद दिखा कि नहीं दिखा कि बोल को मौली साहब को परेशान करो नो को हजरत चांद दिखा क्या हजरत चांद दिखा क्या ऐसा पूछती मुफ्ती साहब गोया के चांद आसमान में नहीं हमारे घर में निकलता। यहाँ क्या है मालूम नहीं मुफ्ती साहब का क्या ऐसा हमें भी तरावी पढ़ाने के टेंशन में एक दौड़ होगा तो अच्छा रंगाना बोलो क्या तरावी पढ़ाना मामूली बात है बिरयानी पका सका क्या मुसल्ले में खड़कर कुरान पाक पढ़ना। मेरे अब्बा फरमाते हैं तुम्हें क्या करामता हवा में उड़ने की देखने की कोशिश करते हो जमीन में गिरने की क्या कोशिश करते हो पानी में मुसल्ला बिछा करता नमाज पढ़ने की क्या करामत है। सबसे बड़ी करामत तो क्या है कि इमाम साहब हाफिज कुरान हजारों के सामने खड़कर मुसल्ला बिछाकर जो कुरान पढ़ता नहीं इसका पढ़ना ही सबसे बड़ी करामत है। समझ में आई बात है इसका पढ़ना ही सबसे बड़ी करामत है। क्या भी इंतजाम है नहीं है छोड़ो परवाह नहीं समझ में आई बात है कि मैं सुन को जाको सुना दलो समझ में आई बात है। और अब्बा जान फरमाते थे पहली रकात में एक रुकू पर कुरान रोक कर पहली रकात पूरी कर को दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद जहाँ रोके वहाँ से कुरान शुरू करना ये भी सबसे बड़ी करामत है। समझ में आई बात है। खाली सालन बनाते बनाते बीच में फोन आगा तो मिर्ची डाली की नहीं डाली की डाउट में आ जाती और जब डाउट आया तो नई डाली पर यकीन आ जाता नई डाली पर यकीन आया तो और एक दो चमचे उठा कर डाल डालती उसके बाद क्या होता मुंह जल को खाक हो जाता। खाली सालन बनाते वक्त फोन बीच में आ गया तो डाली की नहीं डाली डाउट आता है। कुरान के एक रुकू पर पहुंचकर रुकू कर को दो सजदे कर को फिर उठकर खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ को फिर जहां से छोड़े बराबर वहां से शुरू करना ये करामत नहीं तो और क्या है। ये करामत नहीं तो और क्या है। और एक बात अर्ज कर देता हूँ कि जैसे ही चांद देखने का ऐलान हो जाता है जरा भी ताखीर मत करो फौरन सीधे मस्जिद को जाओ क्योंकि पूरे कुरान का मतलब क्या है मालूम फुक़हा फरमाते हैं पूरे कुरान के पढ़ने का मतलब सूरह फातिहा की पहली आयत से सूरह नास की आखिरी आयत तक पढ़ने को पूरा कुरान पढ़ना बोलते। पूरे कुरान के सुनने को भी उसी को कहते हैं कि सूरह फातिहा। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं 20 रकात तरावी की पहले दिन जो होती है उसमें पहली रकात का सूरह फातिहा नमाज के अंदर सुनते हुए मिनल जिन्नती वन नास तक पहुंचे तो पूरा कुरान सुनने का सवाब है। 2 रकात छूट गए नमाज को गए 1 रकात छूट गई नमाज को गए 10 रकात छूट गए नमाज को गए तो आपकी नमाज तो हो जाती है पूरे कुरान को नमाज के अंदर सुनने का सवाब नहीं मिलता। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब औरता भी पूछते हजरत औरतों को भी तरावी है क्या। मुफ्ती साहब के पास आता सवाल मेरे पास तो हर साल आता सवाल औरतों को भी तरावी है क्या। मैं बोला नहीं माँ 4 किस्म के मीठे पकाना तो तरावी नहीं पढ़ना। अब उसका काम रमजान में खाली पकाओ नहीं। औरतों के लिए भी तरावी है। औरतों को कोसी नमाज नहीं मालूम जनाजे की नमाज नहीं है। औरतों को जुमे की नमाज नहीं है। औरतों को ईद की नमाज नहीं है। बच्चा तरावी की नमाज भी औरतों को है। उन्हों जो सूरतें याद ही उन सूरतों से अपनी नमाज को तरावी की मुकम्मल कर ले। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कुरान अलग अमल है 20 रकात तरावी अलग अमल है।
یہ دونوں کو جمع کر دیتے ہیں تو نورن علی نور ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ قرآن الگ عمل ہے، 20 رکعت تراویح الگ عمل ہے. یہ تراویح کی 20 رکعت میں قرآن پاک کو اگر داخل کر دیتے ہیں نورن علی نور ہے. جن عورتوں میں قرآن پاک کی یاد ہے، آج بھی وہ عورتیں اپنی انفرادی نماز میں تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. جن کو یاد نہیں ہے ان پر تراویح کی نماز معاف نہیں ہوتی. وہ علم ترا سے تراویح مکمل کرے، وہ لیلا فی سے تراویح مکمل کرے، وہ سورہ اخلاص سے تراویح مکمل کرے. 10 سورتیں اگر یاد ہیں وہ 10 رکعت میں پورے ہو جاتے ہیں. تو پھر دوسرا دور وہ کرے، نماز تراویح کی پڑھے، اور اس کے بعد گھر کو آئے، تھوڑی دیر سو جائے، 2-3 گھنٹے آرام کر لے. کیونکہ رمضان المبارک میں رات میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. 11 مہینے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تراویح رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا، اس کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرنا، کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک 4 رکعت تہجد کے نام پر نماز پڑھ لینا. اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جانا، درود میں بیٹھ جانا، دعائیں کرنا. 11 مہینے رات کے اندھیرے میں جو دعا قبول ہوتی ہے اس سے زیادہ دعا رمضان المبارک میں تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. روزانہ 5 دعا کا حساب کر لو، 10 دعا کا حساب کر لو، 5 کا حساب کر لو. 30 دن میں 5 150 دعائیں الحمدللہ رمضان میں اللہ کے پاس مانگنے کا موقع مل جاتا. ہمیں کہاں کرتے ہو ایسا؟ 5:30 بجے وقت ختم ہوتا تو 5:15 بجے تک ہمیں سولے کو رہتے نہیں رہتے. باپ بیچاری آتی اٹھو جی جاتی، آتی اٹھو جی جاتی، اٹھا کو تھک کو آخر انہیں ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ چلے گا بولے. اندھیرے میں بیڈ لائٹ کے اجالے میں غور سے دیکھتی. جب وہ پیٹ ذرا باہر جا کو اندر جا کو باہر آیا تو سمجھ جاتی ہے یہ حال چل رہا ہے. کہنے کے لیے بہت ہے. حضرت مولانا نے کہا تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا کہ رمضان کو شوق سے گزارو، مجبور ہو کر مت گزارو، مسرور ہو کر گزارو. کھاؤ اچھا. رمضان میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں کھانا نہیں، غلط بات ہے. رمضان میں کھانا، ٹائم کو بچاؤ، پکاؤ. عبادت کے لیے وقت طے کرو، پکانے کے لیے وقت طے کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں رمضان المبارک میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے کتنا رزق عام ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی رمضان المبارک میں مسلمانوں کو افطار کے وقت میں جتنا کھجور کھلاتے نہیں اتنا تو دوسری قوم پورے 12 مہینے دسترخوان میں پورا کھانا نہیں کھاتے. اتنا اللہ تعالیٰ کھلاتے. کہاں سے آتا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. مسجدوں کا دسترخوان دیکھو، ہر قسم کا فروٹ مل جاتا الحمدللہ. گاؤں سے گاؤں میں بھی مل جاتا، شہر سے شہر میں مل جاتا. چند دنوں سے تو مدینے کی خیرات عام ہو گئی ہے. 5-6 سال 7-8 سال پہلے ہمارے رمضان المبارک میں ہمارے ملک میں افطار کے وقت میں گجرات کا ادھر کا کھجور آتا تھا. اب تو الحمدللہ پورا کھجور مدینے کا آ رہا. گاؤں میں اجوا کھجور افطار کو مل رہا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے. شوق سے رمضان المبارک گزارو، مسرور ہو کر گزارو، مجبور ہو کر مت گزارو. کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر روزہ رکھو. چھوٹے چھوٹے بہانے میں روزے چھوڑو نہ کو. فمن کان منکم مریضا کی تفسیر جتنا قوم کے پاس ہے اتنا علماء کے پاس نہیں ہے. اللہ قرآن میں بولیا کرتے
कते क्या बोल कर है क्या भी बीमारी रही तो रोजा रखो नको, सेहतमंद होने के बाद रोजा रखो। रत्ती पेट में दर्द आया तो घुघू रोजा छोड़ डालिया, रत्ती सर में दर्द रोजा छोड़ डालिया, खट्टे डकारा कई बूटा खाया। समझ में आई बात है। रोजा बोलते सुन मशक्कत को। अब तो हजरत भी बयान किए, अब तो दुनिया की साइंस इस्लाम के सामने सर झुका रही है। रोजा रखने के फायदे सुनकर जो ईमान में नहीं वो भी रोजा रख रहे हैं। आओ बेंगलुरु के अंदर मैं बताऊं, आपके इलाके में भी होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना इस्लाम के खिलाफ में नफरतें हो रही हैं उसके मुकाबले में इस्लाम के साथ मोहब्बतें भी हो रही है। रमजानुल मुबारक में कई गैर मुस्लिम रोजा रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं, सहरियों का इंतजाम कर रहे हैं। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब एक जगह पर लिखे हैं, कई गैर मुस्लिमों को उन्होंने देखा रमजानुल मुबारक में बराबर रोजा रखते हैं, ईमान तो लेकर नहीं आए। जब हजरत पूछे तो उन लोगों ने कहा साल के 12 महीने में 1 महीना रोजा रखते हैं, 11 महीने हमारी सेहत की जमानत मिल जाती है। सुभान अल्लाह। पूरे खुशी के साथ रोजा रखो। करंट भी चला गया, माइक भी नहीं है, हालात आ जाते हैं अपनी जगह पर। वो पॉइंट बताना देना चाहता हूँ मैं। आका कुरान लेकर फारान की चोटी को नहीं गए, आका कुरान लेकर मक्के के बाजार को नहीं गए, आका कुरान लेकर अबू जहल अबू लहब के घर नहीं गए, आका कुरान लेकर सीधे कहाँ आए? घर को आए। और हजरत खतीजा से कहने लगे चादर उड़ाओ खतीजा, चादर उठाओ। जरी घबराहट आका की कम हुई, उसके बाद आका ने कहा खतीजा मैं अल्लाह का नबी हूँ, खतीजा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे नबूवत की दलील ये कुरान पाक की आयात है। हजरत उलमा फरमाते हैं इल्म लेकर आका बजाय बाजार जाने के घर को इसलिए आए क्या कि उम्मत को बताना था इल्म का काम मदरसों से नहीं पहले घर से शुरू हो जाए। इल्म का काम मदरसों से बाद में हो, पहले घर में शुरू हो जाए। इसलिए आका कुरान लेकर सबसे पहले घर को आए। अल्लाह ताला हमारे घरों को मदरसा बनाए, अल्लाह ताला उम्मत की माँ और बहनों के पेटों को मदरसा बनाए, अल्लाह ताला उम्मत के माँ और बहनों के गोदों को मदरसा बनाए। और भी कुछ वाक़ियात बोलने का इरादा था लेकिन हालात आ गए, वक्त भी आगे गुजर गया। बिरयानी ठंडी ठंडी जैसी मालूम हो रही है। अब बिरयानी ठंडी होगी, जलसे वालों को तुम्हें छोड़ेंगे? याद ही जलसा करे सो 3:30 तक बिठा लिए, ठंडी बिरयानी खला को भेजे ना बोलकर मदरसे वालों का भी ख्याल करना है। कभी मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ बात करने का मौका मिलेगा तो आपके सामने इंशाअल्लाह उलमा भी बयान करेंगे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह। मदरसों को आबाद करो, मदरसों की खिदमत करो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।